الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين المهديين إلى يوم الدين، وعلى أولياء أمته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله نبينا الكريم الأمين ملك بر الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کی بات میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، جملہ سامعین و حاضرین، میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قابل عمل جو چیزیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. قابل اصلاح چیزیں جو ہوں ان کو سماعت کر لینے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر 27 27واں پارہ ہے، سورہ منافقون، آیت نمبر 9 سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ سے غافل نہ کرے، اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان پانے والے ہیں۔
علاوہ ازیں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 27 ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات جو ہیں ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، جو بھی صاحب ایمان ہے اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، اگر ہمارے پاس اولاد ہے، تو وہ مال کہیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کر رہا ہے، وہ اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کر رہی ہے۔ اگر مال کی وجہ سے بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یا اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ صاحب ایمان بندہ وہی ہے جو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے، اگر مال ہو پھر بھی، اولاد ہو پھر بھی، وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مال رب کا دیا ہوا ہے، اولاد بھی رب کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اولاد کو بھی ایسی راہ پہ گامزن کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری قبر بھی بہتر ہو جائے، ہمارا حشر بھی بہتر ہو جائے۔ اگر بندہ اسی طریقے سے ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے بڑھے گا تو پھر وہ بندہ تو کامیاب ہے۔ لیکن جو شخص ان دونوں چیزوں کے فتنے میں پڑ گیا، مال کے فتنے میں، مال کی آزمائش میں یا اولاد کی آزمائش میں، اور ایسا مال، ایسی اولاد جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جس نے ایسا کیا وہ نقصان پانے والے ہیں۔ جس کے مال نے اللہ کے ذکر سے اسے روک دیا، جس کی اولاد نے اللہ کے ذکر سے اسے روک دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان پانے والے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اگلی آیت میں جو فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مال میں نے تمہیں دیا ہے، اولادیں میں نے تمہیں دی ہیں، لیکن انہی مالوں کے اندر، انہی اولادوں کے اندر تمہارے لیے آزمائش بھی ہے۔ آزمائش کیسے ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اگر یہی مال بندے کے پاس آ جائے اور بندہ دنیا کے اندر منہمک ہو جائے، نہ نماز پڑھے، نہ اور نیک کام کرے، نہ صدقات و خیرات کرے، نہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر یہ مال جو ہے بندے کے لیے عذاب قبر کا باعث بھی ہے اور عذاب جہنم کا باعث بھی ہے۔ اسی طرح اگر اولادیں ہیں، اولاد بندے کو دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے، نماز سے، صدقات و خیرات سے، نیکیوں سے یہ اولاد روکے یا یہ اولاد آڑ بنے نیک معاملات کے اندر، تو پھر اس صورت میں یہی وہ اولاد ہے کہ جو اس بندے کے لیے آزمائش کا سبب بنتی ہے۔ اور جو شخص اس مال اور اپنی اولاد کے چکر میں اللہ کی یاد کو جناب پس پش ڈال لیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی
ایسے بندے کو پھر قبر و حشر میں کامیابی سے ہمکنار نہیں فرماتا ہے، بلکہ یہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو خسارے کا مستحق ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جب مال خرچ کیا جائے، جب اولاد کو دین کے رستے پہ چلایا جائے، اسلام کے رستے پہ چلایا جائے، تو پھر یہی وہ اولاد ہے، یہی وہ مال ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو سامعین محترم، میں آج قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ثعلبہ بن حاطب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے مال عطا فرمائے، اللہ پاک مجھے مال دے دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس مال کثیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکر بھی ادا کر سکتا ہے، یہ اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ثعلبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ، کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یہ دوسری دفعہ جب اس نے کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں بخدا اگر میں چاہوں میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو وہ چلنے لگ جائیں، یعنی اگر میری مرضی یہ ہو کہ میرے ساتھ ساتھ سونے کے پہاڑ ہوں، چاندی کے پہاڑ ہوں، میری مرضی ہو تو یہ میرے ساتھ چلنے لگ جائیں، لیکن میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی گویا فرمانا چاہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ دنیا کا مال ہو، یہ سونا ہو، یہ چاندی ہو۔ الغرض حضرت ثعلبہ کو میرے سرکار نے سمجھایا، لیکن اس نے بار دیگر پھر عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے اللہ سے مال کی دعا کریں گے تو میں اس مال میں سے ہر حقدار کا حق پورا کروں گا، میں ضرور بے ضرور ان کا حق ادا کروں گا، جملہ حقوق میں ضرور ادا کروں گا ایسے لوگوں کے جو اس مال کے مستحق ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت ثعلبہ کی یہ طلب دیکھی سرکار علیہ السلام نے، اس کے بعد اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے سونے نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے میرے سرکاری مدینہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ پاک نے اسے بکریوں کے اندر مزید بڑھوتری عطا فرمائی۔ الغرض اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بکریاں عطا فرمائی جیسے زمین سے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں،
اتنی زیادہ بکریاں اس کے پاس ہو گئی، یہاں تک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے فرمایا کہ ثعلبہ کے پاس اتنی کثیر بکریاں ہو گئیں کہ ان کا مدینے کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہاں پہ رک کے ایک بات کروں گا، لوگ کہتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں، نبی بھی دعا کرتا ہے، ہم اور نبی معاذ اللہ برابر ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم صبح و شام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں ہمیں جناب قبول ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی جس وقت دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، بلکہ اپنے سونے نبی کی دعا کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، مل کے آواز آنی چاہیے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی، اللہ کریم نے حضرت ثعلبہ کو جناب والا بکریوں کے اندر کثرت عطا فرما دی، اتنی کثیر بکریاں آپ کو مل گئیں کہ آپ کا مدینہ طیبہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ثعلبہ مدینے سے نکل کر مدینے کے قریب ایک وادی میں آ گیا، 3 نمازیں چھوڑ کر 2 نمازیں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے اندر میرے سرکار کے پاس موجود ہوتے، یہ 2 نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ پہلے جب مال نہیں ملا تھا 5 نمازیں میرے سرکار کے پیچھے ادا فرماتے تھے، لیکن جس وقت بکریوں کی کثرت ہو گئی پھر صرف 2 نمازیں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے تھے، مال کی وجہ سے 3 نمازیں رہ گئیں، مال کی وجہ سے 3 نمازیں رہ گئیں، الغرض بکریاں بڑھنے لگیں، ان کی وجہ سے جناب والا مدینے سے اور دور ہو گئے ثعلبہ، یہاں تک کہ یہ 2 نمازیں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دی۔ جس وقت بکریاں زیادہ ہو گئیں، الغرض جمعے والے دن آقا کریم کے پیچھے آ کے نماز جمعہ ثعلبہ پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد جناب والا واپس چلے جاتے تھے، الغرض بکریاں بڑھتی چلی گئی، مال بڑھتا چلا گیا، کرتے کرتے ثعلبہ سے جمعے کی نماز بھی رہ گئی۔ جس وقت جمعے کی نماز رہ گئی، جب کوئی قافلے والا حضرت ثعلبہ کے پاس آتا جاتا تو مدینے کے حالات ثعلبہ پوچھ لیا کرتے تھے، آنے والوں مدینے کے حالات کیا آئے، اللہ کے نبی کے حالات کیسے گئے؟ الغرض ثعلبہ ان جناب والا آنے جانے والے لوگوں سے پوچھ دے مدینے کے حالات کے بارے میں۔ الغرض کرتے کرتے آقا کریم علیہ السلام نے بھی پوچھا، او میرے صحابہ ثعلبہ کہاں ہے، اس کی کیا حالت ہے؟
میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سونے نبی کی بارگاہ میں ثعلبہ کی حالت جب بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا۔ حضرت جبریل امین بارگاہ خداوندی سے آئے، رب کے قرآن کی آیت لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ آیتیں ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ نے فرمایا اے سونے نبی، ثعلبہ کے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے، میں نے مال پہ بات کرنی ہے، اور یہ جو مال ہے بندے کو کتنا ذلیل کرتا ہے، کتنا جناب خسارے میں لے کے چلا جاتا ہے، کتنا تباہ کرتا ہے۔ میں نے یہی چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ کے سونے نبی نے جس وقت جناب والا ثعلبہ کی حالت معلوم کر لی کہ پہلے آتا تھا 5 نمازیں ادا کیا کرتا تھا، مال کی وجہ سے 2 نمازیں پڑھنے پہ آ گیا، پھر اس کے بعد جب مال اور زیادہ ہو گیا، جناب والا ایک جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا، باقی نمازیں جناب والا سونے سرکار کے پیچھے ادا کرنے کا موقع اسے نہیں ملتا تھا۔ کرتے کرتے جمعے والی نماز بھی جناب والا ثعلبہ نے چھوڑ دی۔ جب جمعے والی نماز بھی ترک فرما دی مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے جمعے والی نماز جب چھوڑ دی، ادھر سے رب قدیر نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا اے جبریل اب جائے میرے سونے نبی کے بعد اور جا کے میرے سونے نبی کو یہ حکم ارشاد فرمائیے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، صدقہ لیجئے۔ آزمائش کا وقت آ گیا، فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، اے سونے نبی تم نے دعا فرمائی، ثعلبہ کو مال مل گیا ہے، اب اللہ کا جو حصہ ہے، غریبوں کا جو حصہ ہے، بیواؤں کا جو حصہ ہے، جو جناب والا فقیروں کا حصہ ہے، جو یتیموں کا حصہ ہے، وہ حصہ ان سے لیجئے، اور اس حصے کے صدقے اور وسیلے سے تو طاہرہم وتزکیہم بہا، انہیں پاک فرمائیے، انہیں اندر سے بھی ظاہر سے بھی پاک فرمائیے، ان کے لیے آپ دعا کیجئے تاکہ ان کے لیے تسکین بن جائے، تسکین بن جائے، سکون بن جائے۔ خلاصہ کلام یہ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے نبی میں نے ثعلبہ کو مال تو دے دیا ہے، لیکن اب آزمانا ہے کہ اب کس طریقے سے اس مال میں سے اللہ کا حصہ یہ نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوہینہ اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو صدقات کی وصولی کے لیے مقرر فرمایا، اور انہیں حکم فرمایا کہ یہ میں تمہیں تحریر لکھ کے دے رہا ہوں، یہ تحریر لے کے جاؤ، اور جا کر تم نے بنی سلیم اور ثعلبہ بن حاتب سے جا کے صدقات وصول کرنے گئے۔ اچھی ورن کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بنی سلیم اور ثعلبہ سے جا کے صدقات وصول کرنے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بندوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ 2 بندے اپنے گھروں سے نکلے، سرکار علیہ السلام کا وہ جو خط تھا، وہ جو تحریر تھی، وہ بھی ساتھ لے لی، چلے گئے حضرت ثعلبہ بن حاتب کے پاس۔ ان کے پاس پہنچے، ان کو سرکار کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ ثعلبہ نے کہا ارے یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے،
یہ تو ٹیکس کی ایک شکل ہے، تم جاؤ، ابھی تم جاؤ، جب تم باقی معاملات سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس چکر لگا لینا، میرے پاس آ جانا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ احباب جو تھے قبیلہ بنو سلیم کے پاس چلے گئے، جب وہاں پہنچے انہیں جناب حضور علیہ السلام کا خط سنایا۔ جب اس نے سنا تو اس نے اپنے اعلیٰ مرتبے والے اونٹوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقے کے لیے علیحدہ کر دیے۔ خلاصہ یہ، جب بنو سلیم کے پاس وہ بندے چلے گئے، آقا کریم کا وہ خط سنایا، وہ اپنے اونٹوں میں چلا گیا، وہاں جا کے بڑے پیارے، بڑے جناب خوبصورت، بڑے دبلے جناب والا اچھے ترین جو اونٹ تھے ان کو وہاں سے لے لیا، ان بندوں کے پاس آ گئے، اچھی بات کہتے ہیں، ان بندوں کے پاس آ گئے۔ جس وقت ان بندوں کے پاس اچھے تگڑے تازے اونٹ لے کے یہ پہنچے، ان بندوں نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ اتنے تگڑے تازے اونٹ لینے کے لیے آپ سے نہیں آئے گے، بلکہ جو صدقہ بنتا ہے وہ دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں اے میرے پاس آنے والوں، تم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہو، اللہ کے حق کے لیے آئے ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں بھیجا ہے۔ مجھے یہ والے اونٹ سب میں بہترین لگے۔ آج اساں دی کی حالت دے ہو، اسے کی کرنے آسے آج نے بس مجھلا ہوں چم ردی مال رہ گیا، کسی کھاتے وچ نہیں، اور اساں چاہ کے دے دے ہو۔ یہ مدرسے بھی دے ہوتے، یہ مسیحی بھی دے ہوتے، مولوی صاحب دے ہوتے، حافظ صاحب دے ہوتے، قاری صاحب دے ہوتے، کہ اور کسی اور ہی کھاتے بھی قسطہ شستہ میں تو نہیں لگنا نا، اور فالتو چی ہو گیا نا، اور یہ انہیں ان چاہ کے جناب صدقہ خیرات کرو۔ لیکن نہیں، بنو سلیم جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اے والے اونٹ ماں سارے تو پیارے لگنے تھے، اللہ دے سونے نبی نے پیغام بھیجے کہ صدقہ دیو، چونکہ سارے تو ماں سونے لگنے نے سستے تُسے انہوں کہنے کے جاؤ، انہوں کہنے کے جاؤ۔ الغز انہوں نے جناب والا وہ قبول فرما لیا۔ اس کے بعد باقی جو صدقات وغیرہ تھے ان کی وصولی وغیرہ ہو چکی، کرتے کرتے پھر دوبارہ یہ سالبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوال کیا۔ سالبہ نے کہا مجھے خط دکھاؤ، پہلے پڑھ کے سنایا ایسا نا، بڑا ہمت دسو۔ اس نے خط دیکھ کر کہا یہ ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ تاکہ میں اس بارے میں کچھ غور کر سکوں۔ یہ روایت حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور امام غزالی وہ امام ہے کہ جناب جن کے بارے میں اپنے تو اپنے غیروں نے بھی لکھا ہے کہ امام غزالی وہ بندہ ہے کہ جس سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی جاگتے ہوئے 70 سے زیادہ مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد جب آئے تو کہا جی ماں خط دے انہوں ذرا دیتا پڑھیا، آجی یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ اور کئی لوگ جناب آج کل زکاة والا معاملہ ہوئے نا، بندہ دستے جس وقت یار تو سب زکاة فرض ہوئی اور ایک تو آگے اتنا چاہیے، مطلب مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیتے پھر۔ تو بہرحال ایسے ہی ہوا، اس نے بھی اسی طرح جناب ہیل و حجت کرنی شروع کر دی۔ الغز یہ جو دو بندے حضور علیہ السلام نے بھیجے تھے یہ واپس آ گئے، سالبہ نے صدقات ادا نہیں کیے، زکوٰۃ یعنی مال جو تھا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حالانکہ وعدہ کیا کیا تھا، وعدہ یہ کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں میں ضرور بھی ضرور میں اللہ کا حق نکالوں گا، یتیم و بیواؤں کا حق میں دوں گا ضرور بھی ضرور۔ ایک نہیں 2-3 دفعہ اس نے کہا، لیکن جدوں کول مال آیا نا تو حالت ہی بدل گئی۔ جدوں کول مال آیا نا تو پٹھڑی بدل گئی، وہ سوچیں ہی بدل گئیاں، جناب فکر ہی بدل گئی۔ یہ مال چیز ہی ایسی ہے جب بندے کے پاس نہیں ہوتا پھر کہتا ہے بندہ جناب اللہ کاش ہوتا تو میں یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا فلاں کرتا فلاں کرتا۔
لیکن جدوں آ جاندے نا کول پھر آدھے باقی کم چھوڑو دہنے ہیں پہلے کمانے ہیں، اور کماتے 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 جناب کیا ہوتا ہے، بس وہ فرشتہ اجل آتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو دین کے حوالے سے خرچ کرنے کا ٹائم اسے نہیں ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کل میں دے دوں گا، آج تھوڑے سے کما لوں کل میں لازمی دے دوں گا، تو وہ کل نصیب ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کل نصیب نہیں ہوتا ہے۔ الغرض جس وقت یہ دونوں صاحب جو تھے حضور علیہ السلام نے جن کو صدقے کے مال کے لیے بھیجا تھا، اس سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس آئے، میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے ان سے بات چیت ابھی نہیں کی تھی، پہلے ہی میرے سرکار نے جب ان کو دیکھا تو میرے سرکار نے فرمایا اے سالبہ افسوس، اے سالبہ افسوس۔ اور جو بنو سلیم جنہوں نے اچھے اونٹ دیے تھے صدقے میں، حضور علیہ السلام نے جناب ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ان دو احباب نے حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ واقعات جو تھے وہ عرض کیے کہ ایسے ہوا، پہلے ہم سالبہ کے پاس گئے، اس نے یہ والی باتیں کہی، پھر اس کے بعد بنو سلیم کے پاس گئے، انہوں نے یہ باتیں کہی، پھر اس کے بعد باقی معاملات ہوئے، تو پھر اسی وقت کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ کیا کیا جی؟ قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ فرمائے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا اگر ہمیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ میں ترجمہ ادھر ہی سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک شبہ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے یہاں دو چیزیں کہی، ایک یہ کہ اگر اللہ ہمیں دے گا، ہم پہ فضل فرمائے گا تو لنصدقن، ہم ضرور بالضرور اس میں سے صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ضرور بالضرور ہم صالحین میں سے ہوں گے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ وعدہ کس سے کیا؟ اللہ سے کیا، اور یہ وعدہ میں نے پہلے بتا دیا کس نے کیا؟ سالبہ نے کیا۔ اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں رب مجھے مالوں میں برکت دے، مال دے دے، تو میں ضرور بھی ضرور صدقہ کروں گا۔ اور صالحین کی جہاں تک بات ہے تو جناب نمازیں 3 تو رہ گئی مال کی وجہ سے، 2 ہی، پھر 2 کے بعد جناب ایک جمعے والی نماز پڑھا کرتا تھا وہ، تو کرتے کرتے وہ ایک جمعے کی نماز بھی مال کی وجہ سے رہ گئی، تو صالحین میں سے پھر اس طرح تو نہ رہے نا۔ بہرحال اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے چلے جی اپنی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کے پیچھے نماز با جماعت نماز تو رہ گئی، جو 27 گنا افضل ہے، جو 25 گنا افضل ہے، 27 گنا افضل ہے، وہ نماز تو پھر بھی رہ گئی۔ جب نماز وہ والی رہ گئی تو جناب نیکیوں میں کمی آئی کہ نہیں؟ آ گئی، نیکیوں میں کمی بھی آ گئی، اور جو صدقہ تھا جس کے حوالے سے اس نے خود کہا تھا میں نے دینا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ، اور پھر قرآن نے ان کی اس بات کو ذکر کیا۔ یہاں پہ تاکید ہے لنصدقن، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، کیوں حافظ صاحب؟ یہ علماء کی چیزیں کہیں پڑھتے ہیں تو لنصدقن ہے، اور پھر آگے ولنکونن، یعنی ضرور بھی ضرور میں صدقہ کروں گا، ضرور بھی ضرور میں صالحین میں سے ہوں گا، یہ اس نے کہا۔ لیکن فلما آتاہم من فضلہ، جب اسے اللہ پاک نے اپنے فضل میں سے عطا کیا تو پھر کیا کیا اس نے؟ بخیلو بھی، اس میں بخل کرنا شروع کر دیا۔ یہ آج بھی اپنے حالات سوچیو ذرا، پہلے کہہ جے ایسے ہیں، پھر جدو رب نے دے دیتا اس تو بعد اساں دے حالات کہہ جے
بن گئے. یہ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں اپنا تجربہ بھی آگے چلے آخر میں ذہن میں بات رہی تو میں بتاؤں گا کہ میرا تجربہ کیا ہے، اور 100% آپ بھی اس بات کو انشاءاللہ مانیں گے کہ میرا جو تجربہ ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے. بہرحال جب اسے مال دے دیا گیا اور رب کا قرآن کہتے ہیں بخیلو بھی، اس نے اس کے اندر بخل کرنا شروع کر دیا. وَتَوَلَّوْا، اور اس نے منہ پھیر دیا. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ نبی سے وعدہ یہ حقیقت میں رب سے وعدہ ہے. اسی لیے بما اخلف اللہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تو اللہ نے نبی کے وعدے کو اپنا وعدہ کہا کہ جو مجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کی جو مخالفت اس نے کی ہے تو اس وجہ سے اسے یہ نفاق قیامت تک، کب تک جی؟ قیامت تک اسے اثر پہنچاتا رہے گا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے بھی اسے یہ نفاق اثر پہنچاتا رہے گا کہ اس نے جھوٹ بولا. کیا کیا؟ جھوٹ بولا. الغرض یہ آیتیں سالبہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین لے کر آئے. جب آیتیں نازل ہوئی سرکار نے پڑھی، آیتیں صحابہ پہ ظاہر ہوئی. ایسے ہوا کہ انہی صحابہ میں سے حضرت سالبہ کے ایک رشتہ دار موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے سن لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ سالبہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. جب سمجھے وہاں سے اٹھے اور سالبہ کے پاس چلے گئے. وہ وہاں مدینے سے باہر تھے نا. ان کے بعد وہ رشتہ دار چلا گیا اور جا کے اس کو بتایا کہ تیرے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، 3 آیتیں. الغز وہ ڈر گیا. جس وقت ڈر کے جناب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سالبہ آ گئے. جب آئے آ کے کہتے کیا ہیں؟ اے اللہ کے پیارے رسول، میں صدقہ دے رہا ہوں، میرا صدقہ قبول فرمائیے، میرا صدقہ قبول فرمائیے. لیکن اللہ کی سونے نبی نے پتہ ہے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا اے سالبہ، اب اللہ پاک نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے کے حوالے سے منع کیا ہے. کل سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ یہ تو دے رہا ہے. اب جب میں نے بندے بھیجے تھے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، لیکن تو نے ان بندوں کو خالی لٹایا. اب اگر تو دینے کے لیے آ گیا ہے، تیرے خلاف اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں بھی نازل کر دی ہیں اور اب تو دینے کے لیے آیا ہے صدقہ. فرمایا نہیں، مجھے میرے سونے رب نے منع کر دیا ہے کہ سالبہ سے اب صدقہ نہیں لینا ہے. سالبہ کا صدقہ ریجیکٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا. الغز آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت اس کا صدقہ قبول نہ کیا، سالبہ حیران و پریشان واپس پلٹ گیا اپنے گھر کی طرف. جیسا بھی تھا، گھر تو تھا رہنے کی جگہ کی طرف. الغز وہاں جس وقت لوٹا، سرکار مدینہ علیہ السلام دنیا سے جب تک ان کی حیات ظاہری باقی تھی تب تک سالبہ وہاں رہتا رہا. سرکار مدینہ علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر رہتے رہے. لیکن جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسند خلافت پر تشریف لائے. سالبہ کے دل میں پھر بات آئی کہ میرا صدقہ نبی نے قبول نہیں کیا، اللہ کے سونے نبی نے قبول نہیں فرمایا، اللہ نے منع کیا تھا. اب جائیں خلیفہ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اب دے دیں صدقہ، کیا پتہ قبول ہو جائے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت تو نہیں تھے نا. آپ ہمیشہ وہی والا معاملہ کیا کرتے تھے جو اللہ کے نبی کی سنت ہوا کرتی تھی. تو جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سالبہ وہ اپنا صدقہ لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سالبہ، تیرے صدقے کو نبی نے قبول نہیں کیا ہے تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. الغز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس وقت جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر حاضر ہو گیا سالبہ.
کہنے لگے جی قبول فرماؤ صدقہ. فرمایا نہیں میں قبول نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا, جناب صدیق اکبر نے تیرے صدقے کو قبول نہیں کیا ہے, تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. الغرض حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جناب والا آپ جب مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے, اس کے ذہن کے اندر پھر باتیں آئی, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا صدقہ لے کے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقے کا بھی ایک وقت ہے, صدقے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جب پیغام بھیجا تو وہ اللہ کے نبی کا پیغام اصل میں رب کا ہی پیغام تھا, رب کا ہی امر تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ جناب قرآن کی آیات میں نہیں آیا تھا, لیکن اللہ کے نبی کا فرمان تو تھا نا. اللہ کے نبی نے جب بھیجا, اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے بندوں کو صدقہ نہیں دیا گیا, مالوں میں سے حصہ نہیں نکالا گیا, تو گویا رب غیرت میں آ گیا. فرمایا جب میرا نبی بھیجے بندوں کو اور سالبہ کے پاس بھیجے, سالبہ کے پاس اتنی بکریاں کہ جناب پہاڑیوں کے بیچ میں بکریاں ہی بکریاں, مال ہی مال. میرے نبی نے جب پیغام بھیجا, سالبہ نے میرے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دی ہے, تو میں رب بھی ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا ہوں. الغرض اے امت مسلمہ, ہم نے بھی سوچنا ہے. آج ہمارے پاس مال ہے, آج ہمارے پاس اولادیں بھی ہیں. میں تو ابھی مال پہ بات کر رہا ہوں, اولاد والا ٹاپک ابھی باقی ہے. دو چیزوں کا ذکر میں نے کیا, مال اور اولاد. تو یہ ابھی مال کی بات چل رہی ہے. سالبہ کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے مال دیا, لیکن جب مال ملا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھول گیا. حالانکہ وعدہ بھی کیا تھا میں اللہ کی راہ میں دوں گا, وہ وعدہ بھی بھول گیا. الغرض پھر انہی ساری چیزوں کی جناب تصدیق قرآن نے بھی کر لی. تو خلاصہ کلام یہ ہے, اے رب کے بندو, جب رب نے دیا ہے جاگتے جاگتے, جاگتے جاگتے, جب تک آنکھیں کھلی ہیں, جب تک سانسیں چل رہی ہیں, جب تک جسم میں جان موجود ہے, اپنے ہاتھ سے خرچ کرو. اور یہ حدیث پاک کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں, حدیث ذہن میں آ گئی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, وہ بندے کہتے ہیں مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. فلانی لاری میری, تو فلانا جناب جائیداد میری, تو فلانی جگہ میری, تو فلانی جناب وہ پلاٹ میرا. اور بندے یہ کہتے رہتے ہیں یہ مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. آقا کریم فرماتے ہیں تیرا مال وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا, پی لیا, تو نے خرچ کر لیا, اللہ کی راہ میں دے دیا اپنے ہاتھوں سے. کیسے؟ اپنے ہاتھوں سے جو رب کی راہ میں دے دیا, صدقہ خیرات کر لیا, غریبوں فقیروں مسکینوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو دے دیا. او بندے مومن, تیرا مال وہی والا ہے, باقی تیرا نہیں. وارثاں دے. کس تے جی؟ کس تے؟ باقی وارثوں کا ہے. الغرض میں ایک اور روایت آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں, اب چونکہ ٹائم ہی نہیں. چلیں خلاصتاً بتا رہا ہوں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. فرمایا ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آیا. کہاں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ایک بندہ آیا, آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہو گئے. جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں. کتنی؟ 3 روٹیاں تھیں. جب 2 روٹیاں کھا چکے تو 1 روٹی باقی رہ گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے تشریف لے گئے. جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی. آپ نے پوچھا روٹی کس نے دی ہے؟ روٹی سمجھ رہے ہیں نا, توجہ نال سنیں, بڑی عبرت والی روایت ہے. روٹی کس نے لی ہے؟ وہ آدمی بولا کہ مجھے نہیں معلوم. اور تو کوئی ہے نہیں ہے نا. وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم.
اللہ والے بہت ساری چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جناب برداشت کرتے ہیں، پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جناب میں گیا تھا پانی پینے کے لیے تو یہاں تو ہی تھا، وہ روٹی کہاں گئی؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں، اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ماں نہیں معلوم، ماں نہیں پتا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہرنی کو دیکھا جو 2 بچے ساتھ لے کے جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا، جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا، گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا۔ اے نہیں ہے پہلے روٹی کھا کے دی تھی ہون جناب اس وچ تے تیرا ایسا نہیں نا، بلکہ وہ ہرنی جو تھی اس کے بچے کو پکا کے اسے بھی دیا، خود بھی کھایا۔ الغز پھر وہ جو ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا میں تجھے اس ذات کے اسم کا، نام کا سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، میں اس ذات کے نام کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، مجھے بتا روٹی کس نے لی تھی؟ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جھیل پر پہنچے، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سطح آگ پر چل پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چل پڑے، بغیر کشتی کے، بغیر کسی سہارے کے۔ وہ بندہ بھی چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چل رہے ہیں۔ جب پانی عبور کر لیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے بتا وہ روٹی کس نے لی تھی؟ یہ روٹی کا تو چکر ہے نا آج کل بھی، ایک تے دو تے چار تے پانچ دے، یہ سارا روٹی کا چکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر صبر فرمایا، پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ کہاں جی؟ جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں جنگل میں پہنچے وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈیری بنانی شروع کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس سونا تے چاندی بڑھا دے۔ کیا بڑھا دے جی؟ اچھا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اسے سونا بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے وہ سونا بن گئی 3 ڈیریاں۔ اور ایسا نہیں پتا جناب کتنی بڑی بڑی ڈیریاں لائیاں، لیکن اللہ دے سونے نبی نے لائیاں۔ تو پھر دعا کی اللہ اسے سونا بنا دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوگی، وہ سونا بن گئی۔ اور اس جگہ پر حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈیری میری ہے، ایک تیری ہے، ایک میری ہے، ایک وہ جو بندہ سا نا ایک تیری ہے، ایک اس بندے دی ہے جس نے روٹی کھا دی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک میری ایک تیری اور ایک اس بندے کی۔ اب وہ بندہ ہی معلوم کرنا ہے نا، ایک اس بندے کی ہے جس نے وہ روٹی لی ہے، جس نے وہ روٹی کھائی ہے۔ وہ آدمی فوراً بولا کہ وہ روٹی تو میں نہیں لی ہے۔ پہلے نہ سا بولنا، لیکن یہ جو معاملہ کیتا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکمت نال، تو پھر وہ بندہ خود بول گیا کہ جناب او تے روٹی میں ہی کہہ دی، اسی میں ہی کھا دیے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ کے بندے جا، پہلی ٹہری بھی تیری ہے تے دوئی بھی تیری ہے تے تری بھی تیری ہو گئی۔ یہ تو گل سمجھے ہو، یہ سونے کی ڈیریاں لگی ہوئی ہے، یہ مٹی کی نہیں۔ پہلے مٹی تھی، پہلے ریت تھی۔ سامنے محترم اسی لیے ہم کہتے ہیں عام بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خاص ہوتے ہیں۔ ارے
اللہ کے نبی ہمارے جیسے نہیں ہوتے، ہم اللہ کے نبیوں جیسے نہیں ہوتے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کو جمع کیا، رب سے دعا فرمائی، تو دعا کے بعد وہ مٹی مٹی نہیں، وہ ریت ریت نہیں، وہ سونا بن گئی تھی، وہ سونا بن گئی تھی۔ تو ہم اگر کسی چیز کو ہاتھ ڈالیں وہ وہی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نبی کسی چیز کو مس کرے، کسی چیز کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، وہ جنس بھی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اپنی جنس کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ مٹی مٹی نہیں رہتی، ریت ریت نہیں رہتی، سونا بن جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے، دنیا کو سمجھانے کے لیے فرمایا، اے تیری پہلی بھی تیری، دوسری بھی تیری، تیسری بھی تیری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، الغزوت خوش ہو گیا کہ میرے کو ترے جناب ٹیریاں سونے دیاں، مال ہے نا، مال تو بات مال کی چل رہی تھی، ترے ٹیریاں سونے دیاں میرے کو۔ اتنے میں جناب پیچھے سے دو بندے آ گئے، دو آدمی۔ جب وہ آئے تو انہوں نے جنگل دیکھا، تو جنگل ہے یار، ادھر جنگل، تو یہاں ایک ہی بندہ ہے، تو تین جناب اس کے پاس سونے کی ڈیریاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے آتے ہی اپنی نیت بدل لی، انہوں نے ارادہ کیا کہ تو ایک بندے ایسا قتل کرنے ہیں، تو جناب مال جڑے تھے چاہ کرنے کو۔ الغز اس طرح ہوا، جب وہ آ ہی رہے تھے، نیتیں بدل گئی، تو وہ جو بیٹھا ہوا بندہ تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مال دے کے گئے تھے، اس نے سمجھ لیا کہ جناب ان کے ارادے اب ٹھیک نہیں ہیں۔ جب وہ قریب پہنچے نا، تو اس بندے نے یہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں، اب یہ جو جتنا مال ہے اس کو تین حصوں میں بانٹ دیں، ایک حصہ سارے لے لیتے ہیں، تو پھر جناب اپنا اپنا حصہ ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ والا معاملہ کیا۔ الغرض ایسے ہوا کہ یہ تینوں بیٹھے تھے، اتنے میں جب یہ تقسیم ہو گئی، ایک بندے کو بازار کی طرف بھیجا، فرمایا تم جاؤ بازار میں ہمارے لیے کھانا خرید کے لے آؤ۔ یہ سمجھنے والی گل ہے، جاؤ ہمارے لیے کھانا خرید کے لے آؤ۔ ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا کھانا خریدنے کے لیے بازار۔ جدوں جان لگیا نا، جانے اس کے ذہن میں خیال ہے، یار یہ تو سونا ہے، سونا ہے، تو میں جا رہے ہیں کھانا خریدنے واسطے، کھانا وغیرہ خریدنے تو بعد فطور آیا ذہن وچ، اس نے ہے جی کس طرح نہ کریں کہ کھانے میں زہر ملا دیں۔ دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے اس بندے نے سوچا کہ میں اگر کھانے میں زہر ملا دوں گا اور وہاں لے جا کے انہیں کھلا دوں گا، وہ دونوں مر جائیں گے، یہ مال میرا ہو جائے گا، یہ مال میرا ہو جائے گا۔ اس نے اسی طرح کر لیا، وہ کھانا جب لیا اس کے اندر جناب زہر ملا دی، واپس مڑ کے آ گیا۔ جب واپس مڑ کے آ ہی رہا تھا، رستے میں تھا، تو پیچھے ہی جو بندے وہ سونے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں فطور آیا کہ جناب یہ جگہ گئے تھے کھانے ہستے نا، یہ مڑ کے آوے تے اساں قتل کرنے ہیں، تے اسے مال آپس وچ ادھا ادھا تقسیم کرنے ہیں، اس تحق وچوں احساس ہمیں تقسیم ہو جائے، وہ اسے خود تقسیم کر کے انسان، لیکن وہ آسی جیسے قتل کر سا۔ ان دو نے یہ پلین بنا لیا اور وہ کھانے میں زہر شامل کر کے لے آیا۔ الغرض ایسے ہوا کہ جناب ان کا پلین بھی پکا تو وہ بھی پلین پکا بنا کے آ گئے، لیکن انجام دہی ہوئے۔ جب وہ بندہ پہنچا کھانا لے کے، انہوں نے جناب جلدی اپنا پلین جو تھا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس بندے کو قتل کر دیا جو کھانا لے کے آ رہا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا اس کا کام تو تمام ہو گیا، لیکن اب یہ جو دو بندے رہ رہے تھے انہوں نے جناب آپس میں تقسیم وغیرہ کی دیا، انہیں آدھا تیرا ہو گیا آدھا میرا ہو گیا۔ سمجھ آندھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ او دنیا دارو، دنیا کے اندر شغف رکھنے والوں، دنیا میں جناب اپنے دل و دماغ کو لگائے ہوئے لوگوں، آئے سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ان دو بندوں نے جب اسے مارا، قتل کر دیا، دونوں سوچ رہے ہیں اور تے جناب تقسیم کاری بھی ہو گئی، ادھا تیرا تے ادھا میرا، مک مکا ہو گئی۔ جب مک مکا ہو گئی، چلو ہوں کھانا تے آئے دے نا، یہ کھانا کھا کے نہ، جب کھانا چ کھا دا، ایک ہی نے کھا دا وہ مر گیا، دوئے نے کھا دا وہ مر گیا، سونا اتھا تھا اتھا ہی رہ گیا، وہ جو ڈیریاں بنی ہوئی تھی سونے کی وہ وہاں کی وہاں ہی پڑی رہی،
الغز ایک بندے نے پلین بنایا، اس کا پلین بھی فیل ہو گیا، دوسرے دو نے پلاننگ کی، ان کی پلاننگ بھی فیل ہو گئی۔ گویا رب فرمانا چاہتا ہے او بندو تم دنیا کے لیے کتنے چکر بکر کرو گے، دنیا کے مال کے لیے کتنے دھوکہ دہی والے معاملات کرو گے، دنیا کے لیے کتنے مسلمانوں کو مارو گے، دنیا کے لیے کتنی پلاننگ کرو گے، یہ دنیا ہر ایک سے رہ جانی ہے، یہ دنیا کسی کا کام نہیں آنی ہے۔ الغرض حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اتنی دیر میں ان کا یہ سارا معاملہ وہ مڑ کے واپس آ گئے، وہاں سے گزر ہوا، ان جو بندے تھے ان کی حالت دیکھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ وہ جڑا سونا حسن اس جگہ وچ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو وہاں پہ فرمایا او میرے ساتھ آنے والوں، ہمراہیوں، میرے ساتھیوں، یہ دیکھو یہ دنیا ہے، دنیا کی لالچ میں ایک بھی مر گیا، دوسرا بھی مر گیا، تیسرا بھی مر گیا، یہ ادھر ہی پڑی ہے۔ فرمایا میرے نال آنے والے ہو، دنیا پیچھا نہ پیو، اے جناب توکھے والی چیزیں اس کو لو بچتے رہو، بچتے رہو، بچتے رہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ آج جناب میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے سگے والد کو زہر کا ٹیکہ لگوا کے وہ کہتے ہیں یہ مرسی جائیداد رسنے والے ہو سی۔ کئی ایسے بندے دیکھے ہیں جو اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں، کئی ایسے دیکھے ہیں کہ جناب جو اپنے جائیداد لینے والے بندے ہوتے ہیں ان کو ٹیکے لگوا کے، انجیکشن لگوا کے مروا رہے ہوتے ہیں۔ او اللہ کے بندو ہم مسلمان ہیں، جس کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے۔ یہ دنیا جیسے ہمارے بزرگوں سے رہ گئی، یہ مال جیسے ہمارے بزرگوں سے رہ گیا، اسی طرح ہم سے بھی رہ جانا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کہ جی آزمائش ہے، یہ مال آزمائش ہے کہ نہیں؟ باقی تساں دے سامنے اس تو اگلی بھی روایت ہے بڑی مزے والی، لیکن ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ مال جو ہے نا کدے بھی کوئی بندہ قبر وچ نال کہن کے دسو جی کوئی ایک بندہ پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بلکہ پوری انسانیت میں کوئی ایک بندہ ہے جو ہے کہ جڑا مال جو کمائے دوں گے اس نال قبر وچ کہن کے گئے ہوئے سوائے کفن تو۔ اور کفن بھی جڑا ہوندے نا یہ نہ سوچو جی کفن کپڑا، کفن بھی جناب وہ پچھلے باقی پانے ہونے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کفن بھی اب مر گیا جدو نا تو پھر مال تے وراثت وچ چلا گیا، اس کھاتے وچ وہ وراثت کس دی ہوندی ہے؟ وہ تے باقی جناب جڑے پتر وغیرہ ہونے تو انہاں دی بن جاندی ہے۔ کفن بھی جڑا پیندے نا یہ پتراں دی جناب وہ دولت وچ پیندے، یہ وارثوں کی دولت میں سے ڈالا جاتا ہے۔ یہ وراثت کے حوالے سے اصول پڑھے ہوں گے تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن کا اہتمام اس مال میں سے کیا جاتا ہے جو میت سے رہ جاتا ہے۔ یہ جڑا کفن ہے نا یہ بھی اپنا مال نہیں رہندا، مطلب یہ نال جاسے صرف عمل، صرف عمل، یہ سب کچھ باقی تھی رہ جاسی۔ اس واسطے اساں نے یہ سوچنے کہ جناب جدوں تک اساں کول مال ہے اس وچوں اسی جناب جو اللہ دا حق ہے اس کڈاں، اللہ دا حق کڈاں، جدوں کڈساں تو پھر یہ اساں مال پا کے، لیکن جدوں نہ کڈساں تے پھر اس صورت وچ مال اساں واسطے فتنہ ہے کہ یہ مال اساں واسطے فتنہ ہے۔ اے بندہ نہ ہے کہ جناب وہ نہیں وہ فلانا بندہ اتنا آگے چلا گیا تو میں ہوں 1 روپے دی بچت کر کے سارے پاسے ہو، میں ہوں اس تو تھوڑا جا ایک قدم اور آگے جانے کی کوشش کرنا۔ اچھا خلاصہ دساں یہ تو سارے ماشاءاللہ ترقی والے بیٹھے دیو نا، سارے تھی دیو نا۔ اب میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تجربے کی۔ اے میری گل اچھی لگی تو پھر بھی بسم اللہ، اچھی نہ لگی تو پھر بھی لاکھ دفعہ بسم اللہ، ماں کوئی پرواہ نہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے، بولو ذرا اچھی بنا سبحان اللہ، میرا تجربہ یہ ہے جس کو ایک لاری ایسی ہے کی تو دو ہی ہے،
سونے ہو ایک ہی تو دو یہ اتنا ہی دینی حوالے نال دل چھوٹو گئے ہن نہیں کار جا کے بسترے وچ غور نال سوچو تے تساں دا دل اندروں آکسی کہ مولوی صاحب نے سچا ہے ہون بے شک میری مخالفت کرے ہو چوکا چرائے جتھا جا کے کرو وہاں اس حوالے میں کوئی پرواہ نہیں میرا تجربہ ہے کہ جس کے پاس پہلے 100 روپیہ تھا اب 1000 ہو گیا ہے اگر 1000 ہوا ہے تو پہلے جناب 100 میں سے 10 روپے دے رہا تھا اب 1000 میں سے 10 دیتا ہے اب 1000 میں سے 10 دیتا ہے جس کو ایک آسی اس کو اگر 2 ہی ہیں اس نے اتنی کنجوسی اختیار کی ہے جس کو ایک کنال زمین اسی 2 کنالوں ہی ہیں اس نے اتنی کنجوسی اختیار کی ہے جس کو چھوٹی لاری اسی ذرا بڑی ہوئی ہے پھر جناب اس نے اتنی زیادہ کنجوسی اختیار کی ہے اور رب دے بندے ہو اللہ دے کار دے بارے میں سوچو اے مدرسے وچ بچے پڑھنے انہاں دے بارے میں سوچو یہی تساں دا مال ہے جڑا کم اسی ورنہ 1 تو 2 تے 2 تو 4 4 تو 10 بھی بڑھو اللہ مجھ دے وے تساں لیکن مال تساں وہی کما سی چلائے بچیاں دا لاسو جڑا دین تو خرچ کر سو یہی کما سی کیوں جی سچ ہے کہ نہیں ہے بولو بولو اچھی والا بول دے سبحان اللہ یہ نے دکھتی رگ و ہاتھ رکھ کے میں نہ دساں تے کون دسی یہ میرا تجربہ ہے ہم جہاں پچھلے سال تھے اسی جگہ پہ اس سال بھی ہیں مدرسہ جہاں پچھلے سال تھا ابھی بھی اسی جگہ پہ حفاظ کرام پچھلے سال جس سٹیج پر کھڑے تھے اس دفعہ بھی اسی سٹیج پہ ہیں تو دینی کردار ہمارا کیا ہے دین کی خدمت ہماری کیا ہے کبھی ہم نے سوچا میرے مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا قاری صاحب تسی دعا کرے ویسے فلانا کم کرنے ہیں میں ایک گل سنی سنیو میرے کو ہون بھی وائس میسج ریکارڈ ہوئے تھے میں ایک گل سنی میں تجربہ کر دیتے جس بندے نے جناب تھوڑے جا قدم آگا بتایا نا وہ اتنا کنجوس ہوئے یہ میں بالکل کہہ رہا ہوں یہاں سارے لوگ ایسے ہی ہیں لاریوں والے تو یہ اگر اس ٹائم ہوتا کہ میں سچ گل نہ کر سکتے اور کون کر سی میں اس بندے دسیا میں میرا تجربہ ہے کہ جس بندے نے ایک قدم آگے چاہیا نا تو موڑ کے جناب اتنا ہی دینی والے قدم پیچھا کیتے میں یاد رہی گل اور گل تیری قبر بھی روشن کر سی تیری حشر بھی روشن کر سی وہ گل یہ ہے کہ اگر رب تو دے نا رب تو نوازے نا تو پھر یاد رکھی کہ دینی معاملات وچ قدم پیچھا نہیں قدم آگے بڑھانا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں آئی دینی معاملات میں قدم پیچھا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے بتانا چاہیے اللہ پاک کا سارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے یہ تھا حق یہ سچ میں نے آپ کو جو بتا دیا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے ساتھ